بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلیٹن آخر تک دیکھے، جس میں سب سے پہلے حزم معمول نیوز ہوگا، اس کے بعد موٹیویشن، پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا اویئرنیس ہوگا۔ آپ لوگوں سے اسپیشل گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے، اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو امپرومنٹ کریں۔ آج 24 رجب 1442 ہجری ہے، 8 مارچ 2021 بروز پیر منڈے۔ دوستو، یہ شاید بری خبر ہے یا اچھی خبر ہے، یہ آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں۔ غیر ملکی ورکرز کے لیے پروفیشن ٹیسٹ کا آغاز آج سے یعنی پیر سے 8 تاریخ سے شروع ہوگا۔ جتنی بڑی کمپنی ہوگی ان کو سب سے پہلے ٹیسٹ لیا جائے گا، کیونکہ زیادہ لوگ ہوں گے تو پہلے زیادہ ٹیسٹ ہی ہوگا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ جس پروفیشن میں ہیں، جو اقامے کا پروفیشن ہے، اور جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، جس پروفیشن پہ، کیا یہ میچ کرتا ہے، کیا ان کی تعلیم اور ان کی قابلیت اور اس ہنرمندی کے حساب سے انہوں فٹ ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ کیونکہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ سعودی عرب کے اندر جس کرسی پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں وہ اس کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود احمد الراجی نے غیر ملکی ورکرز کے پروفیشن ٹیسٹ کے پروگرام کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ جاننا ہے کہ آیا سعودی عرب میں برسر روزگار ہنرمند مطلوبہ پیشہ وارانہ صلاحیت رکھنے کے مالک ہے یا نہیں۔ اس ٹیسٹ کا مقصد سعودی لیبر مارکیٹ کے پیشہ وارانہ معیار کو بہتر بنانا ہے تاکہ اسکل ورکر کی کمی کو دور کیا جائے۔ اسی مناسبت سے اب 2 ٹیسٹ ہوا کریں گے۔ پہلا ٹیسٹ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو نئے ویزے پہ آئیں گے، انہیں ان کے ملکوں میں، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، جس ملک سے آ رہے ہیں وہ ملک میں ان کو سب سے پہلے تمام چیزوں کی جانچ پڑتال کے بعد یہ ٹیسٹ لیا جائے گا، اور یہ ٹیسٹ ہونے کے بعد جب وہ سعودی عرب میں آئیں گے تو دوبارہ یہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ایسا مانا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کسی کا بھی اقامہ کا پروفیشن چینج نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی انجینئر ہے لیکن اس کا اقامہ لیبر ہے تو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اتنے سال تک کیا کر رہے تھے، مطلب اچانک آپ انجینئر کیسے بن گئے، لیبر کا کام کر رہے تھے انجینئر کیسے بن گئے۔ تو لہٰذا لکھا پڑھائی میں بھی تمام چیزوں میں اگر انجینئر ہے تو انجینئر رہے گا، اکاؤنٹنٹ ہے تو اکاؤنٹنٹ رہے گا، جو پروفیشن ہے وہ پروفیشن کے حساب سے اس کو وہ کام کرنا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کی تنخواہ بینک میں ٹرانسفر ہوگی۔ اب بینک میں اس کے پروفیشن کے حساب سے تنخواہ اگر زیادہ آئے گی تو کوشچن ہوگا۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیسے حالات ہوں گے۔ دوستو، MOI سے پوچھا گیا کہ جو لوگ سعودی عرب سے باہر جا رہے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس میں، کیا ان کے لیے دونوں ویکسین لینا کمپلسری ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ ابھی جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ صرف جو ہے سفارتکار ہے، ڈاکٹری عملہ ہے، پیرامیڈیکل کا عملہ ہے، اور جو لوگ ایمرجنسی جا رہے ہیں وہ ان کے لیے خاص ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی باہر نہیں جا رہے ہیں، کوئی فلائٹس اوپن نہیں ہیں سوائے چارٹرڈ فلائٹس کے۔ تو ایسے میں یہ چیز ابھی بتائی نہیں گئی، تو لہٰذا جب یہ بتایا جائے گا تو بول دیا جائے گا، ایسی ایک نیوز آئی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنل اگر کوئی بھی آدمی سفر کر رہا ہے پلین کے ذریعے سے تو توکلنا ایپ اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لڑکی نے سوال کیا کہ بھائی اس کی ماں کے پاس توکلنا ایپ نہیں ہے، تو سعودی ایئرلائنس نے جواب دیا کہ بھائی سعودی ایئرلائنس کے اندر توکلنا ایپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بنا ایپ کے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن ریلوے نے جواب دیا کہ بھائی ان کو توکلنا ایپ کی ضرورت ہے، توکلنا ایپ کے بنا کام نہیں کر سکتے، لہٰذا جہاں جہاں پہ جو قانون بتایا گیا ہے وہاں پہ وہ قانون کو آپ عمل کرے، اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ دوستو، ہر انسان کو جو ہے انٹرپرینور بننا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، رسک لینا چاہیے، تبھی تو انسان آگے جا سکتا ہے۔ اگر آپ رسک نہیں لیں گے تو آگے آپ جا نہیں سکتے، بھلے ہی آپ کے اندر کتنی بھی قابلیت ہو، کتنے بھی آپ پڑھے لکھے ہو۔ آپ دیکھیے گاؤں کے اندر یہ گاؤں کے گنوار لوگ کیسا انٹرپرینور بنے ہوئے ہیں، اور ایک پرانی نیلان کی ساڑی کو جو ہے ریسائیکل کر کے نیلان کی زبردست رسی بنا رہے ہیں، صرف 50 روپے کے خرچے میں۔ کتنا زبردست پروگرام کر رہے ہیں لوگ۔
ان سے ہم کو سیکھنا چاہیے, ان سے آگے آنا چاہیے. ویسے آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. آگے ویڈیو دیکھیے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں دوستوں، یہ میسیج جو ہے شمش آباد ایئرپورٹ پہ جو مسجد کی فیسلٹی، نماز کی فیسلٹی جو بنائی ہوئی ہے، جس کو مصلی بھی بولتے ہیں، جو اگر ہم باہر کے لیے نکل رہے ہیں، جیسے کہ گلف ہو جائے یا کہیں بھی جا رہے ہیں ہم ادر دین انڈیا، تو وہاں پر ایک مصلی بنا ہوا ہے، ایک روم جو ہے بنا ہوا ہے جہاں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ میں تو جب بھی جاتا ہوں وہاں پر نماز پڑھتا ہوں. وقت اگر نماز کا رہے تو وہ نماز پڑھتا ہوں، یا نہیں تو کم سے کم 2 رکعت سفر کی تو میں کیسا بھی پڑھ لیتا ہوں وہاں. تو ہمارے یوسف بھائی ہیں جو میرے کو جو ہے انسسٹ کر رہے تھے کہ مجھے بھائی ذرا کلیئرلی ایکسپلین کریں تاکہ پبلک کو سمجھ نہیں آئے، تو اسی لیے میں پھر سے آڈیو بنا کے پھر سے پوسٹ کر رہا ہوں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بہت کم لوگ جاتے ہیں اس میں، اور ایسے خالی پڑا رہتا ہے وہ. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی نہ جائے، کوئی استعمال نہ کرے، تو اتھارٹیز ہو سکتا ہے اس کو جو ہے کسی اور چیز میں کنورٹ کر دیں تو وہ فیسلٹی ختم ہو جائے گی. تو سارے پیسنجرز جو حیدرآباد سے ٹریول کرتے ہیں گلف کے لیے ہو یا یوروپ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ، آسٹریلیا وغیرہ، جہاں بھی جاتے ہو، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور جو ہے آپ جاتے وقت 2 رکعت، اگر نماز کا وقت رہا تو نماز تو ضرور پڑھیں، ورنہ اگر نماز کا وقت نہ بھی رہا تو سفر سے پہلے آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. تو وہاں پر جائیں، وہ ہال میں ضرور نماز ادا کریں، تاکہ جو ہے وہاں کچھ موومنٹ رہے گا تو اتھارٹیز کو یہ ہوگا کہ بھئی چلو یوز میں ہے تو اس کو ڈسٹرب نہ کریں. اگر یوز میں نہ رہے تو پھر وہ لوگ کچھ اس کو یوز اور طریقے سے کر سکتے ہیں یا کسی اور کو دے سکتے ہیں. تو ضرور جو ہے آپ لوگ جتنے پیسنجر، جتنے لوگ ٹریول کرتے ہیں، اس مصلی کو، اس ہال کو نماز کے لیے ضرور استعمال کریں. زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، 2-4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ کی بات ہے. اور ضرور وہاں پر جائیں اور نماز پڑھیں، یا کم سے کم بیٹھ کے جو ہے کچھ وقت گزاریں، کچھ قرآن وغیرہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. بہرحال اس کو یوز کریں تاکہ اتھارٹیز کو لگے کہ بھئی ہاں مسلمز جو ہے یہاں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ہال کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اپنے سارے جاننے والوں سے یہ میسیج کے ساتھ میری آڈیو بھی شیئر کریں، اور سب سے ریکویسٹ کریں جتنے پیسنجرز ٹریول کرتے ہیں ضرور وہاں پر نماز پڑھیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیڈریشن کے ایک ممبر میں سے بھی ہیں. اچھا ماشاء اللہ، کراٹے کراٹے مطلب ہے ہمارا اس کا فیڈریشن کے ممبر بھی ہیں. اچھا، ابھی آپ جو ہے نا جب سے اس فیڈریشن سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس فیڈریشن کے بارے میں، یا کس وقت سے آپ جڑے ہوئے ہیں اس سے؟ میں پچھلے 2 مہینے سے جڑا ہوا ہوں میں. اوکے. اور میں نے اسحاق بھائی کو دیکھا تھا، کئی بار آ کر دیکھا میں،
मगर टाइम नहीं मिलता था बिज़नेस के सिलसिलों में, यहाँ जाना पड़ता था मेरे को। अभी रिसेंटली मैं रियाद में था, अभी जस्ट 1-2 दिन वहाँ आकर मेरे को। हाँ हाँ इंशाल्लाह फिर इसाक भाई ज्वाइन करके मुझे 15 दिन तो हो गए थे। इंशाल्लाह फिर क्लासेस कंटिन्यू करने वाला हूँ मैं इसाक भाई। अच्छा माशाल्लाह। तो आप भी क्लासेस अटेंड करने वाले हैं? मैं अटेंड कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। आप तो टाइगर्स को सिखाते हैं, आप भी यहाँ पर सीखेंगे? नहीं, मगर अब जैसा आजकल का माहौल हो गया, अच्छा। उस हिसाब से हमको भी फिट रहना चाहिए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं यहाँ पे बस फ्लैटों में रहते हैं, कहीं खेल कूदने का कुछ रहता नहीं है। तो यहाँ पर एक सबसे एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज है जैसे अपने आप को फिट करने के लिए। अब शहरों से बहुत काफ़ी लड़ चुके हैं, अब अपने आप को फिट करने के लिए मैं यहाँ पर इसाक भाई का ज्वाइन किया है यहाँ पर इंशाल्लाह। और ये मुबारकबाद भी देता हूँ इसाक भाई को कि आप 27 साल हो गए यहाँ पर। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कराटे सीख के अपने शेरों को भी कराटे सिखाने वाले हैं? इंशाल्लाह अगर कुछ ऐसा रहा तो फिर मैं ऐसे स्टेप्स जो है ना जी 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 नहीं, इंशाल्लाह अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं लोगों को भी सिखा दूंगा फिर कराटे। इसाक भाई से ट्रेनिंग लेकर वहाँ पे भी सिखा दूंगा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और आपसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्लास्टिक का एक कप दिखने में तो बहुत मामूली है, लेकिन अपने अंदर अलाउद्दीन के चिराग की खासियत रखता है। आपके हर मायूसी का हल इसके अंदर मौजूद है। जब आपके ऊपर तमाम दरवाजे बंद हो जाए, यकीन जानिए यहीं से इसके अमल की शुरुआत होती है। ये आदमी को मायूस होने नहीं देता और इसकी तमाम बीमारियों का हल इंशाअल्लाह इसमें मौजूद है। मेरे नबी सर ने फरमाया, जितने इलाज तुम करते हो उसमें सबसे बेहतरीन इलाज हिजामा करना है। सारी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी का कौल एक तरफ। दुनिया का बेहतरीन ट्रीटमेंट है तो इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि जिस दिन अल्लाह ताला ने बीमारियों को बनाया उस दिन दवा को बनाया। मतलब कोई मर्ज लाइलाज नहीं है, हर बीमारी के लिए शिफा है, भी बस उसको हमको ढूंढना है। केमिकल में शिफाएं नहीं मिलने वाली, इस्लाम की राह पे चलने के बाद ही आपको शिफाएं